السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربیع الاول کے حوالے سے شروع کی گئی سیریز کا آج آخری دن ہوگا۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ میلاد میں جھنڈے جلوس، نظر نیاز، لائٹنگ یا آتش بازی کا اہتمام کرنا کیسا ہے۔ اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے میلاد کے بارے میں ڈسکس کیا تھا کہ کس طرح سے میلاد منانا چاہیے۔ آج ہم اس کی کچھ غلطیوں کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو سب سے پہلے تو بہت سے لوگ کچھ چیزوں کو بدعت کہتے ہیں اور کچھ کو کہتے ہیں کہ یہ اچھی بدعت ہے یا بری بدعت ہے۔ تو سب سے پہلے آپ یہ بات سمجھ لیں کہ بدعت کا جو کانسیپٹ ہے اسلام میں وہ اس طرح سے ہے کہ بدعت اچھی یا بری نہیں ہو سکتی۔ بدعت ہی ہے، جو بھی چیز اسلام میں نئی ایڈ کی جائے وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ there is no concept of اچھی بدعت یا بری بدعت ان اسلام۔ لیکن یہاں پر ایک حدیث مبارکہ ہے جہاں پر اسلام میں اچھے طریقے اور برے طریقے کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ جیسے کہ بہت سے لوگ موبائل فون کو ایک اچھی بدعت کہتے ہیں، حالانکہ یہ بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، وہ اچھی یا بری نہیں ہو سکتی، لیکن ہم اسے ایک اچھا طریقہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت یوزفل ہے بہت سے کاموں میں، جیسا کہ اگر اس کا پازیٹیو یوز کیا جائے تو اس حوالے سے۔ حدیث کی طرف آتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے صحیح مسلم کی، نمبر ہے 2351۔ اس حدیث کے مطابق اسلام میں جو بھی انسان اچھا کام جاری کرے گا، اوبویسلی جسے صدقہ جاریہ بھی کہہ سکتے ہیں، تو وہ اس کا انعام اسے ملے گا اللہ کے حضور بھی اور اس دنیا میں بھی، اور جو کوئی برا طریقہ جاری کرے گا اس کی سزا بھی اسے ملے گی۔ تو حدیث کو ریڈ کرتی ہوں آپ کے لیے۔ ہم دن کے ابتدائی حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ آپ کے پاس کچھ لوگ ننگے پاؤں، ننگے بدن، سوراخ کر کے اون کی دھاری دھار چادریں یا عبائے گلے میں ڈالے اور تلواریں لٹکائے ہوئے آئے۔ ان میں سے اکثر بلکہ سب کے سب مضر قبیلے سے تھے۔ ان کی فاقہ زدگی کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روح انور غم زدہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف لے گئے، پھر باہر نکلے تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا۔ انہوں نے اذان دی اور اقامت کہی۔ آپ نے نماز ادا کی، پھر خطبہ دیا اور فرمایا، اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، آیت کے آخر تک۔ بے شک اللہ تم پر نگران ہے۔ اور وہ آیت جو سورہ حشر میں ہے، اللہ سے ڈرو اور ہر جان دیکھے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ پھر فرمایا، آدمی پر لازم ہے کہ وہ اپنے دینار سے، اپنے درہم سے، اپنے کپڑے سے، اپنی گندم کے ایک صاع سے، اپنی کھجور کے ایک صاع سے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چاہے کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے سے صدقہ کرے۔ جزیر نے کہا تو ان صاع میں سے ایک آدمی ایک تھیلی لایا۔ اس کی تھیلی اس کو اٹھانے سے عاجز آنے لگی تھی، بلکہ عاجز آ گئی تھی۔ کہا پھر لوگ ایک دوسرے کے پیچھے آنے لگے، یہاں تک کہ میں نے کھانے اور کپڑوں کے دو ڈھیر دیکھے، حتیٰ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا تو اس طرح دمک رہا تھا جیسے اس پر سونا چڑھا ہوا ہو۔
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائج کیا تو اس کے لیے اس کا اپنا بھی اجر ہے اور ان کے جیسا اجر بھی جنہوں نے اس کے بعد اس طریقے پر عمل کیا، اس کے بغیر کہ ان کے اجر میں کوئی کمی ہو۔ اور جس نے اسلام میں کسی برے طریقے کی ابتدا کی، اس کا بوجھ اس پر ہے اور ان کا بوجھ بھی جنہوں نے اس کے بعد اس پر عمل کیا، اس کے بغیر کہ ان کے بوجھ میں کوئی کمی ہو۔ تو یہاں پر ایک چیز بہت ہی کلیئر ہے کہ اگر کوئی انسان اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائج کرتا ہے اور اسے دیکھ کر کوئی دوسرے لوگ بھی وہ کام کرتے ہیں تو آبویسلی وہ انسان فائدے میں ہے۔ اور جس انسان نے یا جس کسی قوم نے اسلام میں کوئی برا طریقہ شامل کیا، اس پر خود بھی عمل کیا اور دوسروں کو بھی عمل کروایا، تو وہ انسان گھاٹے میں ہے۔ ٹھیک ہے، اب صحیح مسلم کی حدیث نمبر 205 دیکھیں۔ اس میں ہے کہ جو بھی اسلام میں کام ایڈ کیا جاتا ہے، جو اسلام میں ہے نہیں لیکن اسے ایڈ کیا جا رہا ہے، اس میں ہے کہ جو بہترین زندگی کا طریقہ ہے نا، وہ قرآن پر عمل کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کو ایز اے رول ماڈل سمجھ کر انہیں فالو کرنا ہے۔ اور جو انسان ان چیزوں کو چھوڑ کر اسلام میں کوئی نئی چیز نکالتا ہے تو وہ کام گمراہی ہے۔ اب جب میلاد کی بات آتی ہے تو میلاد منانے کا جو طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے ہر پیر کو روزہ رکھنا ہے، اسی میں آپ کا جشن قرآن بھی آ جائے گا اور جشن میلاد بھی آ جائے گا۔ اب جو بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دی ہے کہ یہ کام کرنا ہے تو وہ کام کرنا ہے، اور جس بات سے روکا ہے یا جو بات اسلام میں ہے ہی نہیں اسے اوپر سے ایڈ کیا جا رہا ہے تو وہ بات آبویسلی آپ کو گھاٹے کی طرف لے کر جائے گی۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اگر وہ حدیث میں نہیں لکھا ہوا تو وہ کیا ہوا، ہے تو وہ نیکی کا کام۔ ٹھیک ہے، بہت سے لوگ اس طرح بات کرتے ہیں۔ تو پھر اگر نیکی کا ہی کام کرنا ہے تو آپ نے وہ حدیث تو پڑھی ہوگی صحیح مسلم کی، حدیث نمبر ہے 598۔ حدیث آپ کے لیے پڑھ دیتی ہوں۔ جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان گوز مارتا ہوا پیچھے بھاگ جاتا ہے تاکہ اذان نہ سنے، چنانچہ جب اذان پوری کر دی جاتی ہے تو آ جاتا ہے، حتیٰ کہ جب نماز کے لیے تکبیر کہی جاتی ہے تو پھر پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتا ہے، یہاں تک کہ جب تکبیر ختم ہو جاتی ہے تو آ جاتا ہے تاکہ انسان کے دل میں وسوسے ڈالے۔ تو اگر اذان کا اتنا ہی زیادہ فائدہ ہے کہ جہاں پر اذان ہوتی ہے وہاں پر شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، وہاں پر نہیں رکتا ہے، تو پھر تو عید کے لیے بھی، عید کی نماز کے لیے بھی اذان دینا شروع کر دینی چاہیے۔ جنازے کی جو نماز ہوتی ہے اس کے لیے بھی اذان دینا شروع کر دینی چاہیے، کیونکہ یہ تو پھر حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ اذان دینے سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو جب یہ کہا جاتا ہے تو پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ کام تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا تھا، ہم یہ کام کیوں کریں؟ تو اسی طرح میلاد والا کام بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا۔ اگر بات آپ نے ان کی ماننی ہے، اگر آپ نے بکس کو فالو کرنا ہے، اگر آپ نے قرآن و حدیث کو فالو کرنا ہے تو پھر پوری طرح کریں، صرف اس حد تک نہیں کریں کہ جہاں پر مجھے فائدہ مل رہا ہے میں اتنا اسے فالو کر لوں اور جہاں پر مجھے نہیں مل رہا میں وہاں پر اسے چھوڑ دوں۔ اس بات کو ہر مسلمان کا سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اگر وہ قرآن اور حدیث کو فالو کر رہا ہے تو اسے اس طرح کرے کہ اس کا حق ادا کرے کہ میں نے
یہ بات اگر قرآن اور حدیث میں آ گئی ہے تو میں نے اسے فالو کرنا ہے، اور یہ بات مجھے پتہ ہے کہ اسلام میں کوئی بھی نئی چیز اگر ایڈ ہوتی ہے تو وہ گمراہی ہے، اور مجھے گمراہی سے بچنا ہے۔ تو اس صورت میں تو انسان کو اس چیز سے بچنا چاہیے نا۔ اسی حساب سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ ایسی دلیلیں دیتے ہیں جو کہ بعض تو موجود ہی نہیں ہوتی، اور جو موجود ہوتی ہیں وہ کہیں کی بات کہیں جوڑ کر اسے ایک چیز بنا دیا جاتا ہے کہ ہاں یہاں پر لکھا ہوا ہے۔ اور جو لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ماشاء اللہ سے قرآن پاک کو نہیں پڑھا ہوتا، کھول کر کبھی دیکھا نہیں ہوتا کہ اس میں لکھا کیا ہوا ہے، اس کی ٹرانسلیشن کیا ہے، عربک میں تو سب پڑھ لیتے ہیں، وہ تو بچپن سے ہی جا رہے ہوتے ہیں مدرسوں میں، تو وہاں سے وہ پڑھ لیتے ہیں عربک میں، تو ٹرانسلیشن نہ کھول کے دیکھی ہوتی ہے، نہ پتہ ہوتا ہے کہ اس کے آگے پیچھے کیا ہے، تو کہیں سے بھی کوئی چیز اٹھا کر کہیں پر بھی لگا دی جاتی ہے اور اس پر یقین کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے جب بھی کسی بات کا پتہ چلے تو پہلے اس بات کی خود سے تحقیق کر لیا کریں، کیونکہ جو انسان آپ کو کوئی بات بتا رہا ہے وہ آپ کو قرآن اور حدیث سے ہی بتائے گا نا، تو آپ قرآن اور حدیث کھول کے دیکھ لیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے بھی علم میں تھوڑا سا اضافہ ہو جائے گا کہ ہاں میں نے یہ بات قرآن پاک میں پڑھی تھی، آپ کسی کو بتائیں گے تو پوری شیورٹی کے ساتھ بتا سکیں گے کہ ہاں یہ بات ہے، یہ بات اسی طرح ہے، میں نے خود پڑھی ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، نمبر ہے 4492، حدیث آپ کے لیے پڑھ دیتی ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی نئی بات شروع کی جو اس میں نہیں تو وہ مردود ہے۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ایسے انسانوں کو مردود کہہ دیا ہے جس نے اسلام میں کوئی بھی نئی چیز شامل کی جو کہ اس میں نہیں ہے، جس کے بارے میں حکم نہیں دیا گیا۔ اب جن چیزوں کے بارے میں حکم دیا گیا ہے وہ انسانوں سے پوری نہیں ہو رہی ہیں، اور جن چیزوں کا ذکر نہیں ہے ان کے پیچھے انسان بھاگ رہے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے نا، اپنا محاسبہ کریں، اپنے بارے میں سوچیں کہ جو کام آپ کر رہے ہیں وہ کام آپ کو کہاں لے کر جا رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ کے فیوچر کے بارے میں ہیں، وہ فیوچر جو آپ نے کبھی اس کے بارے میں سوچا ہی نہیں ہوگا۔ ہمارا اصلی فیوچر یہ نہیں ہے کہ میں 10 سال بعد کس پوسٹ پر ہوں گا، میں 10 سال بعد کہاں پر ہوں گا، کیا کر رہا ہوں گا، میرا کیا بزنس ہوگا۔ اصلی فیوچر یہ ہے کہ میں مرنے کے بعد کہاں سٹینڈ کروں گا، کیا میں جنت حاصل کر پاؤں گا، یا پھر میں دوزخ میں پھینک دیا جاؤں گا۔ ابھی کل کی بات ہے، زمین پر میں بیٹھی ہوئی تھی، ہاتھ میں نے زمین پر رکھا اور بے اختیار میری آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے کہ میں نے اس کے نیچے جانا ہے، میرا اصلی ٹھکانہ یہ ہے، اور میں کس چیز پر محنت کر رہی ہوں، میری آخرہ کیا ہے، کیا بنے گا میرا، کیا میں اپنی زندگی میں اپنی آخرہ کی تیاری کر رہی ہوں۔ سوچا آپ نے کبھی ایسا؟ یہ ساری سوچنے کی باتیں ہیں، اصلی جو زندگی ہے وہ وہی ہوگی۔ اب اسی طرح قرآن پاک کی سورہ ہے آل عمران، آیت نمبر ہے 31 اور 32، ریڈ کر دیتی ہوں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 31، کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابع داری کرو، خود اللہ تعالیٰ نے تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ آیت نمبر 32، کہہ دیجئے
کہ اللہ تعالیٰ اور رسول کی اطاعت کرو، اگر یہ منہ پھیر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ تو اب آپ کو یہاں پر کیا چیز دیکھنے کو مل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ کی تابع داری کرے، ان سے محبت کرے، ان کے بتائے ہوئے احکامات کو مانے، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلے، اور اگر کوئی انسان منہ پھیر لیتا ہے تو وہ ان لوگوں سے محبت نہیں کرے گا۔ جو مسلم نہیں ہیں صرف کافر وہ نہیں ہوتے، بہت سے ایسے مسلم بھی ہیں جو عملی طور پر کافر ہیں، جن کا صرف نام کے ساتھ ہے کہ وہ مسلم ہیں، وہ مسلم گھر میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن عمل سارے ان کے کافروں والے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث نمبر ہے 6857۔ حدیث ریڈ کرتی ہوں آپ کے لیے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل کر مسجد میں ایک حلقے والوں کے پاس سے گزرے، انہوں نے کہا تمہیں کس چیز نے یہاں بٹھا رکھا ہے؟ وہ لوگ جھنڈ کی صورت میں بیٹھے ہوئے تھے اور ذکر کر رہے تھے۔ تمہیں کس چیز نے یہاں بٹھا رکھا ہے؟ انہوں نے کہا ہم اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کہا کیا اللہ کو گواہ بنا کر کہتے ہو کہ تمہیں اس کے علاوہ اور کسی غرض نے نہیں بٹھایا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم اس کے علاوہ اور کسی وجہ سے نہیں بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کہا دیکھو میں تم پر کسی تہمت کی وجہ سے قسم نہیں دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے میری حیثیت کا کوئی شخص ایسا نہیں جو حدیث بیان کرنے میں مجھ سے کم ہو۔ اس کے باوجود اپنے یقینی علم کی بنا پر میں تمہارے سامنے یہ حدیث بیان کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکل کر اپنے ساتھیوں کے ایک حلقے کے قریب تشریف لائے اور فرمایا تم کس غرض سے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا ہم بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اس بات پر اس کی حمد کر رہے ہیں کہ اس نے اسلام کی طرف ہماری رہنمائی کی، اس کے ذریعے سے ہم پر احسان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم اللہ کو گواہ بنا کر کہتے ہو کہ تم صرف اس غرض سے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم اس کے سوا اور کسی غرض سے نہیں بیٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے تم پر کسی تہمت کی وجہ سے نہیں قسم دی، بلکہ میرے پاس جبرائیل آئے تھے، مجھے بتایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے فرشتوں کے سامنے فخر کا اظہار فرما رہے ہیں۔ اس سے کیا ہے کہ ذکر آپ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، لیکن اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اس طرح کے کام کر رہے ہیں جو اسلام میں ہیں ہی نہیں۔ اب یہ جھنڈے جلوس، نذر و نیاز، یہ ساری چیزیں اسلام میں کہاں ہیں؟ آپ ایز اے مسلم دیکھیں خود کو کہ آپ کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں۔ کیا آپ گمراہی کی طرف تو نہیں جا رہے؟ آپ کو یہ ساری چیزیں آپ کے لیے سوچنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ یہ چیزیں آپ کے جو آپ کا فیوچر ہے اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، جو آپ کا اصلی فیوچر ہے، جو آپ کی آخرت ہے کہ مرنے کے بعد آپ نے کہاں جانا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں وہاں سے جڑی ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کے جتنے بھی ڈاؤٹس تھے ربیع الاول کو لے کر یا پھر میلاد کو لے کر وہ سارے کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ جن حدیثوں کا میں نے حوالہ دیا ہے یا پھر جن قرآنی آیات کا حوالہ دیا ہے آپ نے ان کو جا کر چیک کرنا ہے قرآن پاک میں اور حدیثوں کی بک میں۔ اس سے ہوگا پتہ کیا، ایک تو آپ کا جو ڈاؤٹ ہوگا، جو آپ کا تھوڑا بہت بھی رہ گیا ہوگا نا کہ یہ بات تو میں نے سن لی ہے پتہ نہیں یہ بات سچ ہے یا نہیں ہے، وہ آپ کا ڈاؤٹ کلیئر ہو جائے گا، کیونکہ آپ جتنے بھی میں نے آپ کو نمبرز بتائے ہیں یہ حدیثیں آپ کو مل جائیں گی، قرآنی آیات آپ کو مل جائیں گی۔ سب سے پہلے تو آپ کا یہ ڈاؤٹ کلیئر ہوگا۔ دوسرا یہ ہوگا
کہ جب آپ کسی کو اس ٹاپک کے بارے میں بتا رہے ہوں گے یا سمجھا رہے ہوں گے تو آپ کے پاس صحیح دلائل ہوں گے جو قرآن اور حدیث میں ہیں، تو اس کے حساب سے آپ اپنی بات کانفیڈنٹلی اچھے طریقے سے سمجھا سکیں گے۔ جزاک اللہ خیرًا کثیرا۔